للہ تکبیر، للہ تکبیر، للہ تکبیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کے لیے سابقہ کتابوں کو لکھا گیا، کتابوں میں لکھا گیا، کاغذ پہ لکھا گیا، پتھر پہ لکھا گیا، سلیٹ پہ لکھا گیا، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی باری آئی تو اللہ نے اعلان فرما دیا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ نے اس کتاب کو اہل علم کے سینوں کے اندر موجود کر دیا ہے، دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اللہ نے اس کو قلوب میں کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ اس قرآن مجید سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، قوی ہونا چاہیے۔ اس قرآن مجید کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں، انشاءاللہ رات کو آپ کے سامنے کچھ گزارشات کو پیش کروں گا، لیکن ابھی قرآن مجید کے کچھ حقوق کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ ہمارا اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ جب ایمان ہوگا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہمارے معاملات کو سنوار دے گا۔ دوسرا قرآن مجید کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ جن کو کتاب ملتی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور وہی اس کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ جو ایک حرف پڑھے گا 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا۔ الحمد سے لے کے الناس تک پڑھتے جائیے، نیکیوں کو جمع کرتے جائیے۔ تیسرا قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہمیں اس کی تفسیر کو سمجھنا چاہیے، اس کے معانی کو سمجھنا چاہیے، اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ قرآن کے اوپر کیوں تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ انشاءاللہ بنگال ہو یا پاکستان ہو، قرآن مجید کو پڑھا بھی جائے گا اور سمجھا بھی جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید کا چوتھا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس کی تبلیغ کی جائے۔ انبیاء انہوں نے اعلان فرما دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ انبیاء تبلیغ کرتے رہے۔ انشاءاللہ جب تک ایک بھی اہل الحدیث کا فرزند زندہ ہے، قرآن کی تبلیغ ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ تبلیغ کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ اور اس کے اوپر تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارا اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ آیت پڑھتے ہو، عمل بھی کیا کرو۔ انشاءاللہ اس کے حلال کو بھی مانیں گے، حرام کو بھی مانیں گے، توحید کو بھی مانیں گے، شرک کو بھی مانیں گے، حق کو بھی مانیں گے، ضلالت کو بھی مانیں گے، اندھیرے کو بھی مانیں گے، اجالے کو بھی مانیں گے۔ قرآن کے ہر سپارے پہ عمل کریں گے، ہر رکوع پہ عمل کریں گے، ہر آیت پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا یہ بھی حق ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، اس کو زمین کے اوپر قائم کیا جائے، اس کو زمین کے اوپر نافذ کیا جائے، اس کو اپنے وجود پہ نافذ کیا جائے، اس کو اپنے گھر بار میں نافذ کیا جائے، اس کو سماج میں نافذ کیا جائے۔ بنگال کے وزیر محترم موجود ہیں، میں ان کی خدمت کے اندر مولانا عبدالرزاق صاحب کے سامنے، بھائی عبداللہ صاحب کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ
آنے والے وقت میں بنگال میں قرآن نافذ ہو کے رہے گا انشاءاللہ. کیا آپ چاہتے ہیں بنگال میں قرآن نافذ ہو انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حقوق قرآن مجید کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. قرآن سے محبت کرنے والے اور اس کے پیغام کو عام کرنے والے بننے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رات کو بھی انشاءاللہ گزارشات کو پیش کروں گا انشاءاللہ.